نامہ میں سے ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب. میرے ساتھ دیکھیے پرانے نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے 22ویں آیت تک. پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب 11ویں آیت سے 22ویں آیت تک. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی. سو دیکھ، میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا. تو گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو. اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ پر چھوڑ کر اسے ختم کر دینا، اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا، اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا. اور دیکھ، میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہیں مر جائیں گے. پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں. وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے، چرندوں کی ہر قسم میں سے، اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں، تاکہ وہ جیتے بچے. اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیز لے کر اپنے پاس جمع کر لینا، کیونکہ یہی تیرے اور ان کے کھانے کو ہوگا. اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا، ویسا ہی عمل کیا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. سب کہیں آمین. آمین. تشریف رکھیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور ان سے کہا، بڑھو، پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. زمین پر بنی نوع انسان کی افزائش بڑھنے لگی، اور یہ افزائش اس برکت کا نتیجہ تھی جو خدا نے آدم اور حوا کو دی. لیکن انسان نے اس افزائش کو بگاڑ دیا. اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اس برکت کا نتیجہ الٹا نکلا، اور وہ برکت لعنت میں بدل گئی. یاد رکھیں، زمین پر جتنے زیادہ گناہ کرنے والے ہوں گے، گناہ اتنا ہی ترقی کرے گا. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں گنجان آباد علاقوں میں زیادہ تباہی مچاتی ہیں. کرونا ایک ہمارے پاس حالات حاضرہ کی ایک مثال ہے، جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی گئی کہ لوگوں کا الگ الگ فاصلے پر رہنا ان کی زندگی بچانے کا سبب ٹھہر سکتی ہے. اسی طرح گناہ بھی ایک کوڑ ہے، ایک بیماری ہے، اور یہ تیزی سے پھیلتا ہے. یاد رکھیں، جب خدا پرست دنیا پرست لوگوں سے تعلقات
رشتے استوار کرتے ہیں، یعنی وہ ان لوگوں سے جو ناپاکی دنیاداری میں گم ہیں، خدا سے دور ہیں، ان لوگوں سے جو دینداری سے معمور ہیں، تو گناہ بڑھتا ہے۔ کیونکہ ایک بڑی حقیقت ہے، دیندار ویسا نہیں رہتا جیسا اس کو رہنا چاہیے۔ بائبل مقدس میں ہمیں پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت ملتی ہے، وہاں پر لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اکثر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اکثر آنکھوں دیکھے پر یعنی ظاہری چیزوں پر نگاہ کرتے ہیں اور ان کا چناؤ کرتے ہیں۔ جو ہمیں پسند آتا ہے، جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، ہم اس کا چناؤ کرتے ہیں، خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، خوبصورتی کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ یعنی ہم کرنتھیوں کے جو پولس رسول کرنتھیوں کو دوسرا خط لکھتا ہے تو اس کے 6 باب کی 14ویں آیت کے مطابق ایماندار بے ایمانوں کے ہموار جوئے میں جت جاتا ہے۔ ایک سیکھنے کی بات ہے، بدکار گنہگار نیکوکاروں کو جلدی خراب کر دیتے ہیں، جبکہ نیکوکار بدکاروں کی اتنی جلدی اصلاح نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں بدل سکتے ہیں، لیکن گنہگار نیکوکار کو جلد اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا، زمین پر انسان کی بدی بڑھ گئی، اس کے دل کے تصور، اس کے دل کے خیال، بائبل کہتی ہے وہ سدا ہی سے خراب تھے۔ بائبل اگر ہم 6 باب کی 5ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، انسان کا بگڑنا، انسان کا خدا کے خلاف ہونا، انسان کا بدی میں گرنا، انسان کا گناہ کی طرف راغب ہونا، بائبل کہتی ہے یہ سدا ہی سے ہے۔ خدا جانتا ہے اور اسی لیے تب خداوند انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور اس نے غم کیا۔ خدا نے جو بشر زمین پر بنایا، بائبل کہتی ہے اس نے بگاڑ پیدا کر لیا۔ 6 آیت 11ویں آیت، کیا ہوا؟ پہلا کام کیا ہوا؟ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی۔ دوسری بات وہ ظلم سے بھر گئی۔ تیسری بات ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ آج بھی آدم کی صورت بگڑی ہوئی ہے، آج بھی روحانی ہو یا جسمانی، خادم ہو یا سیکولر، بائبل بتاتی ہے ہر ایک نے اپنے دل کے تصورات، خیالات، طریقہ کار اپنی مرضی سے بنا لیے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، اپنی مرضی سے دعا کرتا ہے، اپنی مرضی سے خدمت کرتا ہے، اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اپنا طریقہ اپناتا ہے۔ خدا کے طریقہ کار کو انہوں نے رد کر دیا، خدا کے طریقہ کار کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، خدا کے طریقہ کار سے اس نے منہ موڑ لیا، اور تب خدا ملول ہوا، خدا نے غم کیا اور خدا نے ارادہ کیا کہ میں زمین سمیت ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، خدا کا یہ فیصلہ، خدا نے بڑا اہم فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرے گی۔ میں بار بار ان سے نہیں ٹکرا سکتا، میں بار بار ان کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں بار بار ان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ غور کریں،
मुबारक रूह, खुदा का रूह, पाक रूह मुजरम ठहराने और नसीहत या तंबीह करने के वसीले गुनहगारों के साथ मज़ामत करता है ताकि गुनहगार गुनाह को छोड़कर खुदा की तरफ रजू करे। वो बार बार तरबियत करता है, वो बार बार इस्लाह करता है, वो बार बार सुधारने की कोशिश करता है। इंसान की बिगड़ी हुई फितरत जिस्मानियत की तरफ रुझान, रूल कुछ की मज़ामत की मुखालफत करता है। इंसान हमेशा रूह के खिलाफ रहा, इंसान हमेशा खुदा के खिलाफ रहा, और क्या हुआ? उन्होंने रूह के असर को बेअसर कर दिया। खुदा नूह को फैसला सुनाता है। क्या फैसला सुनाता है? आगे 13वीं आयत में देखें। और खुदा ने नूह से कहा, तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा, क्योंकि इनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई, सो मैं जमीन समेत इनको हलाक करूंगा। खुदा का फैसला, जमीन और जमीन वालों को हलाक करूंगा। मगर यहां पर तमाम जमीनियों को हलाक करने की बात हुई, लेकिन एक है जिसके साथ खुदा सबसे अलग बात करता है। एक है जिसके बारे में खुदा कुछ और सोच रखता है। एक है जिसके बारे में खुदा के अंदर नरम गोशा है। एक है जिसके बारे में खुदा एक अलग ख्याल रखता है। और 18वीं आयत में कहता है, पर मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा। और क्या होगा? तू कश्ती में जाना, मैं तेरे साथ अपना अहद कायम करूंगा। क्यों खुदा ने नूह को बर्बाद करने का ना सोचा? क्यों खुदा ने नूह को हलाक करने का ना सोचा? 9वीं आयत हमें उसका सबूत देती है। अगर आप छठे बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, नूह मर्दे रास्तबाज, नूह अपने जमाने के लोगों में बेऐब, नूह खुदा के साथ साथ चलने वाला। 3 चीजें खुदा नूह के बारे में 3 चीजों का इल्म रखता है, और इन 3 चीजों ने खुदा के अंदर उसके दिल में एक नरम गोशा पैदा किया कि सब हलाक हो मगर एक बच जाए। और क्या खासियतें थी नूह की? रास्तबाजी, जमाने के लोगों में, मौजूदा जमाने के लोगों में बेऐब, और खुदा के साथ चलने वाला। खुदा नूह को, उसकी बीवी, उसके बेटों और उसके बेटों की बीवियों को बचाने का इरादा रखता है। जब खुदा अपना फैसला उसे सुनाता है 13वीं आयत में, तो 14वीं आयत में उसके बचाने का तरीका और उसके बचाने का ख्याल उसे पेश करता है। क्या कहता है? तू गोफर की लकड़ी की कश्ती किसके लिए? किसके लिए? पढ़े जिनकी बाइबल है नीचे लगा करे और देखे, तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती किसके लिए बना? अपने लिए। यह फैसला अचानक नहीं हुआ, यह खुदा के ज़हन में है, खुदा के इरादे में है। कश्ती बना किन के लिए? किसी और के लिए नहीं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करते और हम दूसरों के लिए दुआएं करने निकल पड़ते हैं। हम लोग अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करते और हम दूसरों की हिफाजत के लिए चल पड़ते हैं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं सोचते और दूसरों के बारे में हम अपने ज़हनी बर्डन और टेंशन लेते फिरते हैं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करते और दूसरों की मदद करने को भाग निकलते हैं। हमारे अपने घर की
کشتی بنا. خدا کا ارادہ نوح کو اور اس کے خاندان کو بچانے کا. خدا چونکہ نوح کی زندگی سے شادمان ہے، خدا نوح کی زندگی سے خوش ہے، اس لیے خدا فقط نوح کی نہیں بلکہ اس کے گھرانے کی حفاظت کا، ان کو بچانے کا باعث بنتا ہے. نوح کشتی بنانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. اوکے، خداوند جیسا تو نے کہا میں ویسا ہی کروں گا. اور نہ صرف اس کا گھرانہ. سنیں، بائبل کہتی ہے جس کے کان ہو وہ سن لے کہ خدا کا روح آج مجھ سے اور آپ سے کیا فرماتا ہے. نوح خدا کو ہاں بولتا ہے، اوکے گاڈ آئی ول میک. اور صرف نوح نہیں، اس کا خاندان بھی تیار ہے. خدا انسان کی بدی سے بیزار، خدا انسان کی اس بدی سے جو وہ کر رہا ہے بے عزتی محسوس کرتا ہے. جیسے ایک رحم دل باپ کسی سرکش اور نافرمان بیٹے کی بے وقوفیوں سے، حماقتوں سے، اس کے کاموں سے اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اسی طرح خدا بھی اس سرکش قوم، اس بد قوم، بدی میں بڑھنے والی قوم سے بیزار ہے، ان کی بدی سے، اور میں بے عزتی محسوس کرتا ہے. یاد رکھیں بائبل میں بتاتی ہے کہ نوح کو باقی تمام دنیا سے زیادہ، یعنی اس کو ممتاز کر دیا گیا. میں تجھے اور تیرے گھرانے کو تمہارے ساتھ ایک عہد باندھوں گا. خدا اسے عزت کا نشان بناتا ہے. اسے ایک خاص نشان دیا گیا کہ میرا عہد تیرے ساتھ ہے. دنیا میں صرف ایک ہی نیک شخص ہے. خدا نے اسے تلاش کیا، اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا. اس زمانے میں جوان بھی تھے، سورما نامور لوگ بھی تھے، مگر خدا نے نوح کو ان سب سے زیادہ بڑا اور زیادہ عزت دار بنایا. سن لیں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ہیں، جتنے لوگ اس وقت مجھے یوٹیوب پر سن رہے ہیں، وہ سن لیں، جن پر خدا مہربان ہے وہ قابل عزت ہے. خدا نوح پر مہربان تھا. خدا نے نوح کو عزت بخشی. خدا نے اسے کالا رتبہ دیا. نوح مرد ایمان تھا، اور جب نوح مرد ایمان ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے. کون ہے؟ اس کی بیوی. اس کی بیوی نے بھی کہا کہ نوح تیرا دماغ خراب ہو گیا. نہ تو برسات کا موسم، نہ بادلوں کا کوئی غبار، نہ کوئی کالی گھٹائیں، نہ کوئی محکمہ موسمیات والوں نے پیش گوئی کی، نہ کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کشتی بناؤ کہ پانی کا سیلاب آنے والا ہے. اکثر خواتین بہت سی باتوں میں بحث کرتی ہیں یا اپنی سمجھداری اور اپنی مرضی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جبکہ اکثر انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ ان کا خاوند، ان کا بھائی، ان کا بیٹا یا گھر کا جو مرد ہے جو وہ کر رہا ہے یا کرنے کو ہے، اس کا مقصد کیا ہے. شوہر ڈرائیو کر رہا ہو، بیوی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہو اور ذرا سا ہینڈل اسٹیئرنگ ادھر ادھر ہو جائے، بیوی اسے 100 باتیں سنا دیتی. تینوں گاڑی چلانی نہیں آتی، تینوں پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. نوح کی بیوی، نوح نے کہا، خدا نے یہ پیغام دیا، اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں.
नो ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं, कोई बहस नहीं, कोई उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि उसने अपने आप को पेश किया कि जैसा तू कहता है मैं तेरे साथ वैसा करने के लिए तैयार हूं. The reason, she was a woman of God. She was a woman of faith. वो एक ईमानदार औरत थी, ईमानदार खातून. तीसरी चीज, पहले मर्द ईमान नूह नजर आता है, फिर वुमेन ऑफ फेथ जो ईमानदार औरत है उसकी बीवी नजर आती है, और तीसरी उसके बच्चे, उसकी औलाद, ना सिर्फ उसके बेटे बल्कि उसके बेटों की बेटियां. बेटों ने नहीं कहा हमारा बाप सठिया गया, इसका दिमाग खराब हो गया. जब ये पैगाम, ये इलाही पैगाम, ये अंजाम का पैगाम, ये मौत का पैगाम नूह को मिलता है, तब नूह की उम्र 500 साल थी. कितनी थी? 500 साल की उम्र में जवान औलाद अपने बाप की पैरवी कर रही है. उन्होंने कहा ओके फादर, हम जान गए कि तू क्या करने जा रहा है. वो ना सिर्फ अपने बाप के साथ खड़े हुए ठहरे रहे, बल्कि उन्होंने अपने बाप की मदद की. रीजन, क्योंकि वो वही ईमान रखते थे जो ईमान उनके मां बाप में था. इन सब ने मिलकर, नूह ने, उसकी बीवी ने, उसके बेटों ने, उसकी बहुओं ने मिलकर अपने खानदान को बचाया. आज यहां जितने वालिदान बैठे हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं. इस बात को यकीनी बनाएं अपने लिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए है कि आपका खानदान मसीह के लिए बच जाए. इसलिए ना करें कि बड़ा बैंक बैलेंस बन जाए, इसलिए ना करें कि मेरा बच्चा आला रुतबे पर पहुंच जाए, इसलिए ना करें कि मुझे एक बना बनाया घर मिल जाए, इसलिए ना करें कि मेरे पास एक लग्जरी कार हो, इसलिए ना करें कि मेरा नाम इस जमीन पर आ जाए. इसलिए करें कि मैं और मेरा घराना बच जाए. बच जाए उस हलाकत से जो आने वाली है. मत्ती की इंजील 24वां बाब, और अगर आप उसकी 37वीं आयत पढ़े तो वहां पर हमें ये बात मिलती है. खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा. लोग कहते हैं कि नूह का वक्त कुछ और था, उसे अपने बच्चों को काबू रखने में, उनको साथ लेकर चलने में, उनको मनाने में बड़ी आसानी थी. नो 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 नो, ऐसा हरगिज नहीं है. यीशु के कॉल पर निगाह करें, क्या लिखा है? जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा इब्ने आदम के आने के वक्त में होगा. नूह के दौर में भी नाफरमान थे, नूह के दौर में भी बागी थे, नूह के दौर में भी बदकार थे, नूह के दौर में भी बदतमीज थे, नूह के दौर में भी बागी थे. बाइबल कहती है जैसा नूह के दिनों में, वही आजमाइशें जो आज है नूह के दिनों में थी, वही दबाव जो आज है नूह के दिनों में था, वही सब चीजें जो आज है वो नूह के दिनों में थी. और जो कुछ आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, नूह ने भी वही सब कुछ बर्दाश्त किया. बाइबल बताती है उस वक्त के लोगों के दिल बदी से भरे पड़े थे, और खुदा कहता था कि मैं इनसे मजामत नहीं करूंगा. आज जब खुदा इस जमीन पर निगाह करता है, आज जब खुदा इस दुनिया में निगाह करता है, देखता है
تو نوح کے وقت کے انسان اور آج کے وقت کے انسان میں اسے کچھ فرق نظر نہیں آتا. جیسا کہ نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت میں ہوگا. آج کے انسان کی حالت تموتھیوس بیان کرتا ہے. اگر ہم تموتھیوس کا دوسرا عام خط پڑھیں اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 5ویں آیت تو وہاں پر لکھا ہے وہ دینداری کی وضاحت تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. وہ دینداری کی وضاحت رکھیں گے. they know the Christ. وہ جانتے ہیں مسیحا کون ہے, وہ جانتے ہیں خدا کون ہے, وہ جانتے ہیں کلام میں کیا لکھا ہے, وہ جانتے ہیں خدا کیا چاہتا ہے, مگر لکھا ہے وہ اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. میرے عزیزو, آج جب خدا زمین پر نگاہ کرتا ہے تو اسے آج کا انسان خدا سے زیادہ خود پر بھروسہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آج کا انسان خدا سے زیادہ دوسری چیزوں کی تلاش میں ہے. آج کا انسان خدا کے کلام کو جانتا ہے مگر وہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا. آج کا انسان فانی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آج کے انسان نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا ہے. آج کے انسان نے اپنی روایتوں سے خدا کے کلام کو باطل کر دیا ہے. آج کے انسان نے خدا کی برکات کو لعنت میں بدل دیا ہے. اور اگر اسی دوسرے تموتھیوس کے تیسرے باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے جان رکھ, this is for me and you, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. کیا لکھا ہے؟ جان رکھ. یہاں پر بیٹھے ہر ایک بھائی ہر ایک بہن خدا فرما رہا ہے اپنے کان کھول, اپنی آنکھیں کھول, اپنی عقل کھول اور سن لے. جان رکھ, اخیر زمانے میں برے وقت آئیں گے, برا دن آئے گا, اور اخیر زمانے کے برے دن جب آئیں گے تب آدمی خود غرض ہوگا, زردوست ہوگا, شیخی باز ہوگا, مغرور ہوگا, بدگو ہوگا, دغاباز ہوگا, ماں باپ کا فرمان نافرمان ہوگا, ناشکرا ہوگا, طبعی محبت سے خالی ہوگا, سخت دل ہوگا, تہمت لگانے والا ہوگا, ڈھیٹ ہوگا, بے ضبط ہوگا, تند مزاج ہوگا, نیکی کا دشمن, اور خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ عزیز جانے گا. یہ سب کچھ نوح کے دور میں بھی پایا جاتا تھا. یہی انسان جس کا اخیر زمانے میں ذکر ہے یہ نوح کے دور میں بھی ملتا ہے. جو کچھ خدا نے نوح کے زمانہ میں لوگوں میں دیکھا آج بھی اسے موجودہ زمانے کے انسان میں دکھائی دیتا ہے. مگر ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے خاندان کو بچانا ہے. بے شک سن لیں, بے شک اب ساری دنیا کو نہ بچا سکیں مگر آپ کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو بچانا ہے. اور اس رسول کہتا ہے تموتھیوس کے خط میں کہ جو کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے. خاص کر میں ان سے مخاطب ہوں جو خدمت میں ہیں, خدمت گزار بہنوں بھائیوں سن لو. جو کوئی اپنوں اور اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے. جس کا گھرانہ نہیں بچا اس کا دوسروں کو بچانا افضل ہے. بائبل کہتی ہے وہ اپنے گھرانے سے بے خبر ہے. وہ اپنے گھرانے پر نگاہ نہیں کر رہا, وہ دوسروں کو بچانے چل پڑا. وہ میں ہوں, آپ ہوں, ہم میں سے کوئی بھی ہوں.
ضرورت ہے پہلے ہم اپنے گھرانے کو بچائیں. نوح خدا سے کہتا خداوند ٹھیک ہے تو نے مجھ پر رحم کر دیا, میرے خاندان کو تو نے بچایا, تیرا شکریہ, میں دعا کرتا ہوں میرے پڑوسی کو معاف کر دے. کیا خدا معاف نہ کرتا؟ نہیں, اس نے ایسا نہیں کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے میں اپنے گھرانے کو بچاؤں گا. آپ کی منادی چاہے چھوٹے لیول پہ ہے بڑے لیول پہ ہے, آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہ بچا سکیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر آپ کی فتح اس بات میں ہے کہ آپ ہر روز اپنے بچوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں. آپ کی فتح یہ نہیں کہ آپ نے بڑا کروسڈ کیا 5 لاکھ لوگ اور میں نے اتنے لوگوں کو توبہ کرائی. کوئی فائدہ نہیں جب تیرا بیٹا اور تیری بیٹی تیرے ساتھ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوئے. نوح کی بیوی, نوح کے بیٹے اور نوح کے بیٹوں کی بیویاں سب ایک جگہ ایک کشتی میں موجود تھی. آج ہمارے بچے کوئی انور کے چرچ جا رہا ہے, کوئی کیتھولک چرچ جا رہا ہے, کوئی کسی چرچ جا رہا ہے اور کوئی چرچ ہی نہیں جا رہا. ہمارے خاندانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, ہم اکثر دوسرے خاندانوں سے مقابلہ کرتے ہیں. ہم دوسرے خاندانوں سے اپنا خاندان اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے, دیکھا پاپا ان کے پاس بڑی دولت ہے, وہ تو بڑے امیر ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت دولت ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ روپے پیسے والے ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو, اچھے کپڑے زیور گاڑی گھر ہر ایک چیز ہو, لیکن جو آپ کے پاس ہے میری بہنوں میرے بھائیوں شاید وہ ان کے پاس نہیں, کیونکہ جو دولت آپ کے پاس ہے وہ سب سے بڑی ہے اور وہ آپ کا ایمان ہے. وہ خاندان تو بڑا پڑھا لکھا ہے, اس میں تو بڑے گریجویٹ ہیں, وہ ایم ڈم کی ہوئی ہے, ایم ڈی ایچ کیا ہوا ہے, ماسٹرز ہیں, 4 انہوں نے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بہت پڑھے لکھے ہیں, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زیادہ پڑھا لکھا ہونا ذہین, عقل مند, ہوشیار یا سیانہ ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. آپ کی حکمت خدا کے حضور پسندیدہ ہے, کیونکہ حکمت خدا کی طرف سے ملتی ہے. ایسا ہی ہے. صرف چند ایک چیزوں سے ہم ایک دوسرے کو کمپیئر کرتے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ نو. یاد رکھیں جو آپ کے پاس ہے اور وہ آپ کو دنیا سے الگ کرتا ہے وہ ایمان ہے. دنیا کے پاس دولت ہے, ایجوکیشن ہے, دنیا کے پاس سب کچھ ہے, لیکن دنیا کے پاس وہ ایمان نہیں جو آپ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت ہو, دولت آپ کو خوشی دیتی ہو, خاندان بھی آپ کا اس دولت کی وجہ سے اکٹھا رہتا ہو, مگر ایک دن آئے گا جب یہ دولت ختم ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ڈگریوں والے ہیں, آپ سب کچھ جانتے ہیں, لیکن کوئی دنیا کا ایسا سوال آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کا آپ کے پاس جواب نہیں, تو آپ کا علم ختم. بائبل کیا کہتی ہے؟ میرا علم ناقص ہے اور میری عقل ناتمام ہے. میری عقل مکمل نہیں, میرا علم ناقص ہے جو اس دنیا میں نے حاصل کیا, لیکن جو تو حکمت دیتا ہے, جو تو فہم دیتا ہے, وہ عقل کسی اور کے پاس نہیں, کیونکہ مجھ میں مسیح کی عقل ہے. ہاللیلویا. ہو سکتا ہے آپ معاشرتی طور پر بڑا مقام رکھتے ہوں, سماج میں آپ کی بڑی عزت ہو, لیکن اگر یہی سماج آپ کو ڈیوائیڈ کر دے, آپ کو الگ الگ کر دے,
تو ایسے معاشرے کا، ایسے سماج کا آپ کو کیا فائدہ؟ معاشرہ ناکام، سماج ناکام۔ مگر ایمان جو آپ کے اندر ہے وہ ہمیشہ آپ کو دوسروں سے اوپر اور نمایاں رکھے گا، کیونکہ ایمان کی اہمیت سب پر ظاہر ہوگی۔ جب ایک ایماندار خاندان سامنے آتا ہے تو واضح فرق پیدا کرتا ہے اپنے اور دوسروں میں۔ جب ہر طرف بدکاری تھی، جب ہر طرف ناراضگی تھی، ظلم تھا، کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس وقت نوح اکیلا تھا۔ ساری دنیا ایک لیول پہ اور نوح اکیلا جو خدا سے ڈرتا، راست باز اور خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ خدا کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا، فقط ایک وہ شخص اور اس کا خاندان نظر آیا جو ایمان میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور اسی ایمان کے سبب نوح نے کشتی بنائی۔ چونکہ نوح اس ناراض زمین پر واحد مرد ایمان تھا، اس لیے خدا کو اس میں ایک واضح فرق نظر آیا اور وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ یاد رکھیں، اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول ہیں اور خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے رہا ہے، بڑھا رہا ہے، تو یہ آپ کی قوت، آپ کا زور نہیں، آپ کی محنت نہیں، آپ کی تعلیم نہیں، آپ کے وسائل نہیں، آپ کا اثر و رسوخ نہیں، بلکہ یہ آپ کا ایمان ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ہاللیلویہ۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا ایمان نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں، خوف، دو دلا، شک، تو پھر آپ خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ وہ آپ کے ساتھ راضی نہیں، وہ آپ کے ساتھ خوش نہیں۔ نوح نے خدا کی نگاہ میں مقبولیت حاصل کی، کیسے؟ ایماندار ہونے کے سبب۔ جب نوح کو خدا نے کہا، کیا کہا تھا خدا کو نوح نے؟ یہ پھر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، کیا کہا تھا خدا نے؟ خدا نے درمیان میں نوح سے کہا، تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا، کیونکہ اس کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو کیا کرنا؟ گوپر کی ایک لکڑی کی کشتی بنانا، اس میں تیر کوٹڑیاں بنانا، اندر باہر رال لگانا، لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ، یہ ہونا وہ ہونا۔ اور کیا ہوگا 17ویں آیت میں؟ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس زندگی میں دم ہے، زندگی کا دم ہے، دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، جو سب زمین پر ہیں مر جائیں گے۔ خدا نے کہا پانی کا طوفان، سیلاب آنے والا ہے۔ اس نے دنیا کو بتایا، بچ جاؤ میرے بھائیوں۔ آج بھی ہم بتاتے ہیں یسوع آنے والا ہے۔ اس وقت کون آنے والا تھا؟ پانی کا سیلاب۔ اب کون آنے والا ہے؟ یسوع۔ اس وقت بھی نوح نے منادی کی، آج بھی ہم منادی کر رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا۔ نوح کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس پر تانے کسے گئے، اسے جھوٹ، مکار، فریب کہہ کر کہا گیا، مذاق اڑا رہے تھے لوگ، اس کے خلاف بول رہے تھے۔ وہ تب بھی اپنے ایمان پر کھڑا رہا کہ جو میرے خدا نے کہا ہے ویسا ہی ہے۔ جب وہ گلیوں میں سے گزرتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے اسے تانے مارتے تھے۔ جب وہ محلے میں جاتا تھا، دکان پہ جاتا تھا، لوگ اسے لان تان کرتے تھے، لوگ اسے پاگل سمجھ کے پتھر بھی مارتے ہوں گے، وہ پھر بھی اپنے ایمان میں قائم رہا۔ سوال یہ ہے، جب کوئی ایمان نہیں رکھتا تو کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ یسوع نے سوال کیا،
تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اور یسوع نے مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 22ویں آیت میں کہا خدا پر ایمان رکھو. ایمان ہی ہے جو ہمیں زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے. جب کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. خدا ہمیں آزماتا ہے ایمان کی کسوٹی سے. آیا ہم ایماندار ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. دولت پر ایمان ناکام ہو سکتا ہے، قدرتی زور پر ایمان ناکام ہو سکتا ہے، کسی انسان پر بھروسہ رکھنا یا ایمان رکھنا ناکام ہو سکتا ہے، لیکن خدا پر ایمان رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. آج اپنی نسل اور نوح کی نسل کے درمیان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ نظر آتا ہے آپ کو کوئی فرق؟ اپنی نسل اور نوح کی نسل کے درمیان کوئی فرق نظر آتا ہے؟ آج کی نسل چرچ جانا پسند نہیں کرتی. آج کی نسل خدا کے حضور گھٹنے ٹیکنے پسند نہیں کرتی. آج کی نسل خدا کے حضور سجدہ کرنا پسند نہیں کرتی. کہاں ہے ایمان؟ ہم صرف، میں جوانوں سے مخاطب ہوں، میں بوڑھوں سے مخاطب نہیں ہوں، ہم صرف اس لیے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے گوڈوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ کڑک کڑک کرتی ہیں. کہاں ہے ایمان کہ اگر میں گھٹنوں کے بل ہوں گا تو میری ساری دردیں جاتی رہیں گی؟ کہاں ہے ایمان کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کروں گا تو میرے ہاتھوں کی بازوں کی تکلیف جاتی رہے گی؟ کہاں ہے ایمان کہ جب میں اپنا دل اسے دوں گا تو وہ میرے دل کی ہر ایک حالت سے واقفیت حاصل کرے گا اور مجھے میرے مسائل سے باہر نکالے گا؟ اگر آپ اپنے کام پر ہیں، اپنی جاب پر ہیں اور آپ وہاں پر دعا کر رہے ہیں اور آپ کا کلیگ، آپ کا ساتھی آپ کو منع کرتا ہے، بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے، کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ اپنے ایمان پر کھڑے رہ کر دعا کریں گے یا بھاگ جائیں گے؟ کہاں ہے ایمان؟ نوح کا رویہ ایک ایماندار کا رویہ تھا. مجھے مارو، تانے کسو، جو کچھ بھی کرو، میں اپنے ایمان پر کھڑا ہوں کیونکہ میں کشتی بنا رہا ہوں اور میرے خدا نے کہا ہے کہ میں پانی کا طوفان لے کر آؤں گا. کتنے سالوں بعد، کتنے مہینوں بعد، کتنے گھنٹوں بعد، کون سے موسم میں نہیں جانتا. یاد رکھیں جب شیطان اور دنیا آپ کو آپ کے ایمان سے ہٹانا چاہے، آپ کو بے دل کرنا چاہے، تو آپ اپنے آپ کو ایمان کے پیچھے نہ چھپائیں بلکہ اسے ظاہر کریں، لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو میں ایماندار ہوں. اور جب آپ اپنا ایمان لوگوں کو دکھائیں گے آپ کا دشمن پراگندہ ہو جائے گا، وہ آپ سے بھاگ جائے گا. آج لوگ ایمان کو پیچھے چھپا لیتے ہیں. آپ کا دشمن آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے. میں نے پچھلے اتوار آپ کو ایک بات کہی تھی اور آج پھر اسی کو ریپیٹ کروں گا. دشمن کی توپوں کا منہ آپ کے بچوں کی طرف ہے. یاد رکھیں آپ کے بچے، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کے ایمان کو دیکھ رہی ہے. نوح کے بچے اپنے باپ کو دیکھ رہے تھے، اس کے ایمان کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنے باپ کے ایمان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا. اور جب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا انہوں نے وہی ایمان سب پر ظاہر کر دیا. وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کشتی بنانے کے لیے. آپ کے بچے
آپ کے ایک دن کے تعلق کو جو آپ کا خدا کے ساتھ ہے، جو صرف اتوار کو ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کے بچے آپ کے 6 دن کے رشتوں کو جو دنیا کے ساتھ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم اتوار کو بڑے ایماندار اور بڑے روحانی بن جاتے ہیں، اور پچھلے باقی 6 دن ہم لوگ دنیا داری کے کاموں میں، باتوں میں، رشتوں میں اور چیزوں میں الجھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ خدا پر ایمان رکھو، have faith in God۔ اور پولس رسول عبرانیوں کے خط میں 11ویں باب کی پہلی آیت میں اس کی وضاحت کرتا ہے، ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ نوح کے اندر یہ ایمان تھا کہ خدا پانی کے طوفان کو بھیجے گا، اور اس نے اس ایمان پر قائم رہتے ہوئے کشتی بنانے کے کام کو جاری رکھا۔ کوئی طوفان کا نام و نشان نہیں، بارش کا کوئی نام و نشان نہیں، مگر نوح نے خدا کے کلام کو سنا۔ نوح نے خدا کے کلام کو سن کر اس پر ایمان لا کر اپنے آپ کو خدا کے کام کے لیے پیش کیا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ کوئی نہیں جانتا خدا کا دن کب آنے والا ہے۔ تسلونیکیوں کے پہلے خط 5ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا، اس واسطے کہ تم آپ جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جیسے رات کو چور آتا ہے۔ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جیسے رات کو چور آتا ہے۔ ہم نے ریپچر کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں، لیکن ہم نے ریپچر کو پڑھا ہے، کلام کو سنا ہے، اور اسی بات سے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھا لے گا۔ ایمان سے بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتاتی اور سکھاتی ہے، اور میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، ہم اس بات کو جانیں۔ ریپچر کے بارے میں خدا پہلا تسلونیکیوں اس کا 4واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو باقی زندہ ہیں ان کے ساتھ بارگوں پر اٹھائے جائیں گے۔ کوئی نہیں جانتا خداوند کا دن کب آتا ہے۔ میرے عزیزو، ایمان سے کشتی بنانا شروع کر دیں، خداوند جلد آنے والا ہے۔ ایمان سے کشتی بنانا شروع کر دیں، وہ جگہ جہاں محفوظ ہو، وہ جگہ جہاں آپ کی پرویژن ہو، خدا ہر طرح کے سیلابوں سے، طوفان سے آپ کو برباد کرنے سے بچائے گا، وہ آپ کو برباد ہونے سے بچائے گا۔ یاد رکھیں، طوفان بھی آئیں گے، آندھیاں بھی آئیں گی، سیلاب بھی آئے گا، اولے بھی پڑیں گے، آگ بھی برسے گی، لیکن ایک ہے جو مجھے اور آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس نے کہا پہلے کشتی بنا لے۔ وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، کشتی نہ زور سے بنے گی، نہ طاقت سے، بلکہ ایمان سے۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، کچھ نظر آئے یا نہ نظر آئے، آپ کو خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایمان کی کشتی بنائیں، اس میں پناہ لیں، اس میں چھپ جائیں، یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، یسوع مسیح پر اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ یسوع مسیح میں تیرے پاس پناہ لینے کے لیے بھاگ آیا، یسوع مسیح میں تجھ میں چھپنے کے لیے آ گیا، یسوع مسیح میں تیرے سائے میں رہنے کے لیے آ گیا۔ یاد رکھے، جب دنیا دباؤ ڈالے تو ایمان سے بھاگ نہ جائیں، بلکہ ایمان میں بڑھنا شروع کریں، کیونکہ جب آپ ایمان میں بڑھیں گے تب کشتی کے درجات، کشتی کے
فلورز بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پہلے نچلا، پھر درمیانہ اور پھر اوپر والا. اپنی نسل کی فکر کریں، انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا کی تربیت دیں. اور سنیں، جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں شاید کڑوی ہے، اپنے بچوں کو مہنگا موبائل مت لے کر دیں، اپنے بچوں کو مہنگی بائبل لے کر دیں. موبائل بے شک ان کے پاس سستا ہو، لیکن بائبل ان کے پاس مہنگی ہو، جو خوبصورت ہو اور جس کو پڑھنے سے ان کو شادمانی، تسلی، خوشی اور زندگی حاصل ہو. بائبل کڑی اور شادی تے پادری دے گا، 15 لاکھ اسی لانا بیاہ تے، پر بائبل پادری نے دے گی. یہ کتنے لکھا بھی؟ منڈے کو ₹1,00,000 کا موبائل، پر پادری سے بائبل ہے کہ میرے منڈے کو بائبل کوئی نہیں، میں بائبل لینی ہے. کیوں؟ سنیں، نوح کے ایمان کے قدم کو دیکھ کر اس کی اولاد نے اس کے ساتھ قدم بڑھائے. باپ نے ایمان دے کر اولاد نے جانا کہ ہمارا باپ ایماندار ہے. زبانی کلامی نہیں، باپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. نوح، میں دنیا کو تو برباد کرنے والا ہوں، پانی کا سیلاب لانے والا ہوں، پہلے کشتی بنا. نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، کیونکہ بائبل کہتی ہے بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے. کیا آپ کی اولاد اس بات کو جانتی ہے کہ آپ ایماندار ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو ایمان کی قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نوح نے اپنے ایمان سے اپنے خاندان کو بچایا. چھٹے باب کی پہلی آیت میں خدا کیا کہتا ہے اسے؟ کہتا ہے نوح کیا کر، اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. 7ویں باب کی پہلی آیت، اپنے پورے خاندان کے ساتھ تو کشتی میں آؤ. 13ویں آیت میں بتاتی ہے کہ نوح کے بیٹے، نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں یہ کشتی میں سوار تھے. بائبل بتاتی ہے کہ نوح ایمان کے وسیلے راست باز ٹھہرا، اور دوسرے پطرس میں لکھا ہے بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کی منادی کرنے والے نوح کو ماں اور 7 آدمیوں کے خدا نے بچایا. کون سی منادی کی اس نے؟ کون سی منادی کی؟ راست بازی کی منادی. The preacher of righteousness، وہ راست بازی کا مناد تھا. اس نے کوئی گناہ کی، دنیا داری کی، کوئی کاروبار کی، کوئی بڑھنے کی، کوئی دولت حاصل کرنے کی کوئی منادی نہیں کی. اس نے صرف لوگوں میں راست بازی کی منادی کی. سنیں، راست بازی کی منادی کرنے والا کہاں اس نے منادی کی؟ اس کا چرچ کہاں تھا؟ اس کا پیغام کیا تھا؟ سچائی یہ ہے کہ اس نے یہاں میری طرح پلپٹ پر کھڑے ہو کر ڈائس کے پیچھے منادی نہیں کی. اس نے کسی بڑے گراؤنڈ میں، کوئی آڈیٹوریم میں، کوئی اسٹیڈیم میں اس نے گراؤنڈ اکٹھا کر کے منادی نہیں کی. اس نے کوئی ہیلنگ میٹنگ کا، کوئی سیمینار کا انتظام نہیں کیا. اس نے سب سے پہلے ہر روز مرہ کی زندگی کے عمل سے، بائی ہز ایکشن، اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی کے عمل سے اپنے بچوں کو منادی دی. اور جب اس نے راست بازی کی منادی دی، کیا ہوا؟ اس نے اپنا گھرانہ بچا لیا. والدین سنیں،
جو کچھ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، جو کچھ آپ بچوں کو بتا رہے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ، میرے کلام سے زیادہ، میری منادی سے زیادہ آپ کی سنیں گے، آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے کیے ہوئے کے مطابق عمل کریں گے۔ آپ خدا کی راہ میں کتنے ایماندار ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، وہ سب دیکھتے ہیں۔ نوح ایک راستباز شخص تھا، نوح ایک ایماندار شخص تھا، 500 سال سے اس کے بچے اسے دیکھ رہے تھے، اس کا خاندان، اس کے بچے دیکھ رہے تھے ہمارے باپ کے خدا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، رشتہ کیسا ہے، ایمانداری اور دیانتداری کتنی ہے۔ آپ کے بچے بھی دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کا بہیو کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا خدا کے بارے میں سوچنا بولنا کیسا ہے۔ انہوں نے 500 سال اپنے باپ کو خدا کے ساتھ ایک رشتے میں استوار دیکھا کہ وہ کیسے خدا کی خدمت کر رہا ہے، اور اگلے 100 سال انہوں نے اسے ایمان سے کشتی بناتے ہوئے دیکھا۔ اگلے 100 سال پہلے صرف انہوں نے باپ کا اور خدا کا رشتہ دیکھا، اور اگلے 100 سال انہوں نے اپنے باپ کا ایمان با عمل دیکھا کہ ہمارا باپ جو کہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ صرف اپنے باپ پر بھروسہ رکھتے تھے، اور وہ سب کچھ کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے بچے یہ نہ سمجھتے ہوں کہ آپ چرچ کیوں جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے یہ نہ سمجھتے ہوں کہ آپ چرچ میں کیوں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے یہ نہ سمجھتے ہوں کہ آپ خدا کی خدمت کیوں کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے آپ پر بھروسہ کریں گے، اور پھر وہی سب کچھ وہ بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو کچھ آج آپ اپنے بچوں کو دکھائیں گے، آپ کے بچے وہی اپنی زندگی میں کریں گے، چاہے آپ ہیں یا آپ نہیں ہیں۔ نوح کے بچوں نے باپ کو جو کچھ متواتر کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر وہی کیا۔ عزیزو، اس واسطے کہ تم آپ خود جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ چور آ جائے اپنے کواڑ بند کر لیں، اپنے دروازے بند کر لیں، اس سے پہلے کہ خدا آ جائے اپنے لیے کشتی بنا لیں۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ وہ باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے نور کی طرح ہے، جو تاریکی میں انہیں روشنی بخشتا ہے؟ کیا آپ وہ باپ ہیں جو اپنی چال خود ہی چلے جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نوح مرد ایمان، نوح راست باز، نوح سب میں بے عیب، نوح خدا کے ساتھ چلنے والا۔ خدا کو کہہ رہا کشتی بنا، کشتی بنا تاکہ اس میں تو محفوظ رہے، اور جب میں چور کی طرح آتا ہوں تجھے محفوظ پاؤں۔ کشتی بنا تاکہ دنیا کی آندھی طوفان زلزلے تجھے ٹھیس نہ پہنچا سکے، برباد نہ کر سکے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ کشتی بنا تاکہ تو ڈوب نہ جائے بلکہ تو تیرتا رہے۔ ایمان کے ساتھ چل تاکہ تو مرد ایمان کہلائے۔ اپنے لیے کشتی بنا،
اگر آپ کشتی سے باہر ہیں تو دنیا کی ریل پیل، دنیا کے ریلے، دنیا کے سیلاب، دنیا کی آفات، یہ سب آپ کو ہلاک کر دے گی. لیکن اگر آپ کشتی میں ہیں، ایمان کی کشتی میں، تو ایمان کے وسیلے آپ بڑی فتح حاصل کر سکتے ہیں. اپنے لیے کشتی بنائیں. کشتی سے باہر موت ہے، مگر کشتی کے اندر زندگی ہے، خوراک ہے، آپ کی سلامتی ہے. کشتی بنائیں. والدین ایک ایماندار زندگی بسر کرنا شروع کریں، بے عیب زندگی بسر کرنا شروع کریں، خدا کے ساتھ چلنے والی زندگی بسر کرنا شروع کریں. کیونکہ کل آپ کے بچے جب آپ انہیں کہیں گے آؤ میرے ساتھ ایمان میں کھڑے ہو، اور انہوں نے آپ کے اندر ایمان نہیں دیکھا تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے. کل جب آپ کہیں گے آؤ مل کر ایمان کی کشتی بنائیں، تو وہ آپ کے ساتھ اس کشتی کی تعمیر میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ میں ایمان نہیں دیکھا. انہوں نے آپ کے اور خدا کے مضبوط رشتے کو نہیں دیکھا. انہوں نے آپ کے اور خدا کے مضبوط تعلق کو نہیں دیکھا. وہ جانتے ہیں میری ماں بھی اتواری کرسچن ہے، میرا باپ بھی اتواری کرسچن ہے، باقی دنوں میں تو یہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے. اپنی نسل کی فکر کریں. آپ کی نسل ڈینجر زون میں ہے، خطرناک حالت میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بچ جائے، کمفرٹ زون میں آئے، تو ایمان کی کشتی بنانا شروع کریں. ضرورت ہے کہ ایمان کی کشتی بنے اور آپ اس میں محفوظ رہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، خدا آپ کو یہ فضل دے کہ آپ ایمان کی کشتی بنائیں، آپ کشتی سے باہر نہ رہ جائیں. جیسے نوح کے زمانے کے لوگ کشتی سے باہر تھے اور پانی کا سیلاب آیا اور سب کو بہا کر لے گیا، سب کچھ ڈوب گیا. دنیا کی ہر ایک چیز بلند سے بلند چوٹی ڈوب گئی. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس ہلاکت سے بچ جائیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ بڑی آزمائش سے بچ جائیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی جو مصیبتیں ہیں، جو مصائب ہیں جن کا خدا نے ذکر کیا، آپ ان سے بچ جائے. لکھا ہے کیونکہ جس طرح نوح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے شادی بیاہ کرتے، اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا سب کچھ کرتے تھے، کوئی فکر نہیں تھی. آج بھی لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، اپنی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. خادمین چیخ رہے ہیں، خدام بتا رہے ہیں، پادری بتا رہے ہیں، مبشر بتا رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے والا نہیں. ایسا نہ ہو کہ طوفان آئے اور آپ کو بہا کر لے جائے. ان کو خبر بھی نہ ہوئی اور طوفان آ گیا، آپ کو بھی خبر نہیں ہوگی اور ابن آدم آ جائے گا. سو خدا کا پیغام ہے آپ کے لیے، اس لیے تم بھی تیار ہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. تیاری کریں کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے. خدا اس کلام کے وسیلے آپ کو ایمان کی برکت دے. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. آئیے ہم سب اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں. آئیے وہ جو ایمان کی کشتی بنانا چاہتے ہیں، آئیے وہ جو ایمان کے اگلے اقدام میں بڑھنا چاہتے ہیں، اگلے سٹیپس پہ جانا چاہتے ہیں، اگلے درجات میں جانا چاہتے ہیں، آئیے اپنے کمزور ایمان کو آج مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں. آئیے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور میرے پیچھے یہ دعا کریں. خدا باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتے ہیں. تو ہماری فکر کرتا ہے، تو ہمیں بچانا چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ رہتا ہے. خدا اس وقت ہم اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں. تیرے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا. ہم زندگی کو لینے کے لیے تیرے حضور آئے ہیں. آج خداوند ہم اپنے ایمان کو
बढ़ाते हैं। हमारे कमजोर ईमान का इलाज कर, हमारे कमजोर ईमान का इलाज कर, हमारी बेइत्तेकादी का इलाज कर, हमारी बेइत्तेकादी का इलाज कर, हमें अपने ईमान में बढ़ाओ। हमें अपने ईमान में बढ़ा। हम तुझ पर ईमान रखें, 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 ताकि ईमान के वसीले ताकि ईमान के वसीले बच जाए। बच जाए। हम तैयार हो हम तैयार हो ताकि जब ताकि जब इब्ने आदम आए इब्ने आदम आए तो हम शर्मिंदा न हो, हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि बड़ी खुशी के साथ बड़ी खुशी के साथ आसमान पर आसमान बादलों में उड़कर बादलों में उसका इस्तकबाल करें। उसका इस्तेमाल करें। हम तेरा शुक्र करते हैं हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें बचाना चाहता है। कि तू हमें बचाना चाहता है। आज से आज से हम तैयार हैं हम तैयार इस कश्ती को बनाने के लिए, ताकि ईमान की कश्ती ताकि ईमान की कश्ती मुझे, मेरे खानदान को, मेरे घराने को घराने को महफूज रखे महफूज रखे और हम हमेशा और हम तेरी सलामती में जिंदगी बसर करें। जिंदगी बसर तेरा शुक्र, तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तारीफ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। आइए खुदा बाप बेटे और उसको जोरदार तालियों से